بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. میں آپ کی ٹیچر مس شمسہ شعبہ اردو سے. آج ہم اپنے T4 کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو یہ اندازہ بھی ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے جو ہیں وہ تمام سہولیات جو ہیں وہ میسر ہوں. اچھا جی, ہم T4 جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں سوال نمبر 1. ہر سوال کے 4 ممکنہ جواب ہوتے ہیں. بورڈ میں آپ کو جب MCQs دیے جاتے ہیں بچوں, تو اس میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک کویسچن کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے 4 ممکنہ جواب ہیں. ان میں سے جو درست ہوگا آپ نے صرف اس کو ہی سرکل کرنا ہے ببل شیٹ پر. ببل شیٹ سیپریٹ ہوتی ہے, وہ ہمیں پتہ ہے. تو اب ہم اس کو باقاعدہ آغاز کرتی ہوں, اس کو پلیز ذرا دھیان سے دیکھیے گا, سنیے گا. جو سب سے پہلا ہمارا سوال ہے, سوال نمبر 1. طلبہ کی کون سی قسم خالص ترین ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے آپشن بی, خالی طلبہ. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال ہے ہمارا اسرار خودی, جو کہ اقبال کی نظم ہے. اسرار خودی کا عربی میں ترجمہ کون کرانا چاہتا تھا؟ آپشن جیم یعنی سی اس کا درست جواب ہے, ایک عرب. سوال نمبر 3 ہے ہمارا MCQs کا. حکیم اجمل نے علامہ اقبال کو دوا بھیجی, کس شہر سے بھیجی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی مطلب دال, دہلی سے. چوتھا سوال ہے نصف دریا کو اصلاح میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے آپشن سی, راوی ضعیف. ٹھیک ہے, راوی ضعیف. آپشن ہماری راوی ضعیف کیوں درست ہے؟ حالانکہ اس کا مطلب آدھا دریا ہی ہے, جو کہ آپشن بی میں ہمارے پاس ہے, لیکن ہم نے جو متن میں دیا ہوا لفظ ہوگا اسی کو درست تصور کرنا ہے. ہم اس کے معنی پر, اس کی تشریح پر یا اس کے ترجمے پر نہیں جائیں گے, کیونکہ اس میں بورڈ میں مارکس جو ہیں وہ اس کے کٹ جاتے ہیں. 5واں جو MCQs ہے, کبوتر کو کس بات کی علامت قرار دیا جاتا ہے؟ دوستی کا پھل میں سے یہ سوال آیا ہوا ہے. اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی یعنی دال, امن اور دوستی. ٹھیک ہے, کون سا ہے؟ امن اور دوستی. اب چھٹا ہے ہمارا سوال, قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا؟ یہ ایک مصرع ہے. ٹھیک ہے, اور اس مصرے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ اصلاح میں کیا ہے. آپشنز انہوں نے دی ہوئی ہیں تشبیہ, استعارہ, تلمیح یا ان میں سے کوئی نہیں. اب چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تلمیح کیا ہوتی ہے, ماضی کے کسی واقعے کی طرف اشارہ, تو اس میں یہ جو MCQs دیا ہوا ہے ایک مصرع, یہ لازمی طور پر تلمیح ہے, کیونکہ قارون ماضی کی کہانی اور ہم سب اس سے واقف ہیں. اگلا جو سوال ہے, پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے, ایک جملہ ہے سادہ, اس جملے میں پانی کیا ہے؟ انہوں نے آپشن دی ہوئی ہے مشبہ, وجہ شبہ, حرف تشبیہ. تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف یعنی مشبہ, کیونکہ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے وہ مشبہ ہے, اور یہاں پر پانی کو تشبیہ دی جا رہی ہے. اگلا جو ہمارا سوال ہے MCQs نمبر 8, الفاظ کا حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ڈی اس کا درست جواب ہے, اور یہ ہے استعارہ, کیونکہ استعارہ میں ہم کبھی بھی اپنے حقیقی لفظ کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے. حقیقی لفظ ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے, ہم اس حقیقت کے لیے جو مجاز ہے اس کو ادھار لے لیتے ہیں. تو یہاں پر ہے کہ حقیقی کی بجائے مجازی, تو اس کا مطلب ہے اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ استعارہ. آپشن نمبر ہے اس کی جو دال. اچھا جی, جو اگلا ہے نمبر 9, جن الفاظ میں صوتی آہنگ پایا جائے کہلاتے ہیں.
صوت کہتے ہیں آواز کو, سیم ساؤنڈ کے, مطلب ایک جیسی آوازیں رکھنے والے الفاظ. تو یہاں پر ہم بارہا اس چیز کو پڑھ چکے ہیں کہ سیم ساؤنڈ پہ یا ایک جیسے الفاظ جو کہ ایک ساؤنڈ دے رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ. آپشن نمبر جو ہے الف, درست جواب ہے اس کا قافیہ الف. آخری جو MCQs ہے ہمارا اس پرچے میں مقطع کی پہچان ہے. مقطع مطلب قطع, کٹا ہوا, کاٹنے کی جگہ, کاٹنے کا مقام. اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی دال. کہ ہمیں پتہ ہے کہ مقطع کے لیے دو چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ آخری شعر ہو, دوسری بات یہ کہ اس میں شاعر کا تخلص استعمال ہو. اب ہمارے پاس آپشن میں یہاں پہ قافیہ, ردیف, مقطع اور تخلص ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس درست جواب کیا ہوگا؟ تخلص. کہ تخلص کا استعمال ہوگا تو شعر مقطع کہلائے گا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے MCQs تھے, 10 MCQs ہیں, ان کے درست جواب آپ کے سامنے ہیں. اب ہم جو ہے اپنا انشائی پرچہ ہے اس پر بات کرتے ہیں. سوال نمبر 2 آپ کے پرچے کا تھا بچوں, سبق دوستی کا پھل کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام تحریر کیجیے. پرچے میں یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے, 1 نمبر مصنف کے نام کا اور باقی کے جو 9 نمبر ہوتے ہیں وہ ہمارے اس میں خلاصے کے. اچھا, اکثر بچے اس کی ترتیب کو خراب کر دیتے ہیں, نمبر کٹوا لیتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے بس تھوڑا سا سرسری سا پڑھیں گے اور ہم اس کو کام کر لیں گے, پڑھ لیں گے, لیکن کچھ پیچیدگیاں ہر کام میں ہوتی ہیں, تو اس کا خیال رکھنا خلاصے میں نمبر لینے کے لیے وہ ضروری ہے. اس کی میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے نا ایک ترتیب بتاتی ہوں کہ خلاصہ لکھتے وقت ہم نے کس بات کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے ہاں جب ہم لینگویج کا پرچہ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب زبان کا کسی بھی, اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ لکھا ہوا بھی اچھا ہو, اس کا مواد اچھا ہو, لیکن اس کو دیکھنے میں بھی وہ خوبصورت لگ رہا ہو. کوئی بھی چیز ہے جب تک وہ اچھی پریزنٹ نہیں ہوتی ہے نا, آپ تب تک اس کی تعریف نہیں کر پاتے. گھر میں دیکھ لیں کوئی بھی چیز ہے, ہر بات ہر چیز سلیقہ مانگتی ہے, تو ہمارا پرچہ بھی یہی سلیقہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو جو سوال نمبر 2 ہے خلاصہ, خلاصے کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا ہے, خلاصے کے لیے جو ایک خاص آپ نے ترتیب اس کو دینی ہے اور جو پریزنٹیشن ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. وہ میں آپ کو تھوڑی سی پریزنٹیشن آپ کو بتا دیتی ہوں. کوشش کریں کہ آپ اپنے پاس نا مارکرز رکھا کریں, 604, 605 اور راؤنڈ ٹپ کے مارکرز, ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے آپ کے پاس جو بورڈ کا پیج ہے اس کے سینٹر میں آپ لکھیں گے سوال نمبر, ٹھیک ہے. آپ نے وہ سوال نمبر, اس کا جو نمبر ہے وہ آپ نے لکھا, اس کو آپ نے انڈر لائن کر لیا. بات سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ لائن میں پھر آپ لکھیں وہاں پر سبق کا خلاصہ. سبق کا خلاصہ یہ بھی آپ کے اس پیج کے سینٹر میں آنا چاہیے. 604 سے لکھیے کٹے ہوئے مارکر سے. اب آپ نے رائٹ سائڈ پہ آ جانا ہے جہاں پہ آپ نے آپ کے پیپر پہ مارجن لائن جو ہے وہ ڈرا ہوئی ہوتی ہے, اس کا خیال رکھیں. وہاں پر آپ لکھیں گے سب سے پہلے سبق کا عنوان, ٹھیک ہے. علامتوں کا خیال رکھیں. سبق کا عنوان لکھا, آپ کے پاس ہے دوستی کا پھل, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لکھیں گے مصنف کا نام, کیونکہ اس کا آپ کے بورڈ میں پورا ایک نمبر ہوتا ہے مصنف کے نام کا. مصنف ہے ہمارے یہاں پر شفیع عقیل. اچھا, اس کو اکثر بچے غلط یہ کرتے ہیں, شفیق عقیل لکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے. پھر ہم لکھیں گے یہ صنف ادب کیا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ صنف ادب ہے لوک داستان. اب آپ کوشش کریں کہ آپ ایک لائن چھوڑ دیں اور آپ نیچے لکھیں خلاصہ, ٹھیک ہے. اب آپ نے فردر جو ہے خلاصہ وہ لکھنا شروع کر دینا ہے. اب خلاصہ لکھتے ہوئے جن باتوں کا خیال رکھتے ہیں ان پر بھی ذرا آپ توجہ دیں, کیونکہ جن باتوں میں آپ کے نمبر آئیں گے ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے کوشش کریں کہ جو آپ کا چیپٹر ہے اس کی پہلی لائن آپ کے خلاصے کی پہلی لائن ہو, اس میں ترتیب ہو,
सेकंड پوائنٹ ہے یہ. تیسری بات کہ آپ نے سبق کا خلاصہ لکھتے وقت خود سے کوئی تبصرہ، کوئی تجزیہ، اپنی کوئی رائے نہیں دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خلاصے کا مطلب ہے جو چیز ہمارے پاس موجود ہے ہم اسی کو شارٹ کر لیں. اچھا، اب یہ 3 باتیں ذہن میں آ گئی. چوتھی بات کیا ہے کہ آپ نے اس کو طوالت کا خیال رکھنا ہے. عام طور پر ہم 2.5 سے 3 صفحات تک ایک سبق کا خلاصہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بچوں کہ جب آپ یہاں پہنچ چکے کہ آپ نے سبق کی پہلی سطر بھی، خلاصے کی پہلی سطر لکھ لی، آپ نے ترتیب کا خیال بھی رکھ لیا، خود سے کوئی بات اس میں شامل نہیں کی، آپ اینڈ پر پہنچ گئے. اب سبق کے آخر میں جب آپ نے اپنے خلاصے کا اختتام کرنا ہے، کوشش یہ کریں کہ جو آپ کے سبق کی آخری لائن تھی، سطر تھی، وہی آپ کے خلاصے کی آخری سطر ہو. آپ اس میں کچھ خود سے شامل نہ کریں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں بہت اچھے نمبر لینے کا ایک آسان سا طریقہ ہے. یہ ہم نے سوال نمبر 2 جو ہے وہ ڈسکس کر لیا. اب ہم کرتے ہیں اگلا سوال جو آپ کے پیپر میں تھا. وہ سوال نمبر 3 ہے، اشعار کی تشریح کریں اور شاعر کا نام بھی تحریر کریں. غزل کے اشعار کی تشریح ہے. بورڈ کے پیپر میں ہمارے پاس غزل کے 3 شعر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک ہی غزل میں سے آتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی بھی شعر کسی اور تیسری، چوتھی، 5ویں غزل میں سے آ رہا ہو. تو یہ تو آپ یقین رکھیں کہ جو 3 شعر پیپر میں آ گئے ہیں وہ ایک ہی غزل سے ہیں، تو گویا اس کا ایک ہی شاعر ہوگا. شاعر کا نام بار بار لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو یہاں پر جو انہوں نے لکھا ہے، مومن خان مومن کی غزل ہے جو دی گئی ہے پیپر میں. اس میں آپ نے جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. دیکھیں، سب سے اہم بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی غزل کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے اشعار کی تشریح اکٹھی نہیں کی جا سکتی. آپ نے ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہے. اب آپ دیکھیں، آپ نے سوال نمبر لکھ لیا، غزل کے اشعار کی تشریح، یہ آپ نے پیج کے سینٹر میں لکھ لیا. ہمیں پتہ ہے کہ 3 شعر ہیں اور ایک ہی غزل میں سے ہیں. تو آپ سب سے پہلے آسان کام کیجئے، شاعر کا نام لکھ لیجئے. ایک ہی دفعہ آپ شاعر کا نام لکھ لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے. جو آپ کے پاس چیک کرنے والا ہے، پیپر کو چیک کرنے والا ہے، وہ آپ کو بار بار نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے، شاعر کا نام ہے مومن خان مومن. اب آپ نے کیا کرنا ہے، شعر لکھنا ہے. پہلا شعر، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بورڈ کے پیپر میں عموماً یہ ہوتا ہے، بچوں کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ جی ہمارے پاس وقت کم تھا، ہم سے پیپر نہیں ہو سکا. تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہر سوال کے نمبر جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہیں اور اس کے ٹائم بھی. اس کے بعد آپ لکھیں شعر نمبر 1. شعر کی علامت کا خیال رکھیں، یہ شعر کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اکثر بچے علامتیں جو ہیں وہ غلط لگا رہے ہوتے ہیں. وہ جو غلط علامتیں ہیں میں ان کا بھی تھوڑا سا آپ کو حوالہ دے دیتی ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہیں. یاد رکھیں، شعر کی درست علامت جو ہے وہ یہ ہے. جب ہم کوئی مصرع لکھتے ہیں تو اس کی درست علامت یہ ہے. کبھی بھی علامتوں کو غلط استعمال نہ کریں، اس سے بھی آپ کے جو ہے وہ سارا امپریشن پیپر پر غلط پڑتا ہے. اب آپ نے پہلا شعر لکھا، پہلا شعر لکھیں گے، اس کے بعد آپ اس کی تشریح کریں گے اور آگے تشریح کرتے جائیں گے. ہمارے پیپر میں جو پہلا شعر تھا جو آپ کو دیا گیا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، آپ نے وہ شعر لکھنا ہے 604 سے. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. یہ ہم نے شعر لکھا. اب آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تشریح کی. یہ سارا کام جو ہے وہ 604 سے ہو رہا ہے. آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دی. اب آپ نے اس کا تشریح کرنے کے بعد 2 سے 3 سطور میں اس شعر کا مفہوم لکھنا ہے، لیکن مفہوم کی ہیڈنگ نہیں دینی. ٹھیک ہے، اکثر جو ایگزامینرز ہیں وہ اس کو غلط تصور کرتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو ہے اس کا مفہوم لکھیں 2 سے 3 لائنوں میں، اس کے بعد اس کی تشریح جو ہے وہ اس کا آغاز کریں.
تشریح کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر شعر کی تشریح الگ الگ ہو اور ہر ایک شعر میں کم از کم 3 جو ہے وہ متعلقہ حوالہ جات ہوں. حوالہ جات غزل کے لیے نثری بھی ہو سکتے ہیں اور شعری بھی ہو سکتے ہیں. آپ یہ شعر پڑھیں تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. اب یہ شعر جو ہے یہ ظاہر مجازی رنگ کا ہے اور مجاز میں آپ کو پتہ ہے کہ محبوب اس کا جو سیدھا سا مفہوم ہے کہ محبوب کے لیے ہم نے بہت آزمائشیں دیں لیکن پھر بھی وہ ہمارا نہیں ہوا. تو اس میں مجازی ہی ہم حوالہ جات جو ہے وہ شامل کریں گے. اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے ہر شعر کو یا تو صرف مجازی لے لیتے ہیں یا پھر اسے صرف حقیقی. تو ایک شعر اپنے اندر کثیر المعانی ہوتا ہے, اس کے بہت سی جہتیں ہوتی ہیں, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صرف اسی بات پر رہیں جو آپ کے لیے زیادہ موضوع ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا شعر ہو گیا, اس کا مفہوم میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا. دوسرا شعر ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب اس شعر کا مفہوم کیا ہے کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں, میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تو تم پاس ہوتے ہو. مطلب اس کا کیا ہے کہ جب میں دنیا کے ہنگاموں سے الگ ہو جاتا ہوں, تنہائی اور خلوت میں ہوتا ہوں, تو پھر تمہاری یاد میری تنہائی میں ایک مکمل بسیرا کیے رکھتی ہے. یعنی اپنی تنہائیوں کو یادوں کے تصور سے, یادوں کے آہنگ سے وہ پر نور رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا شعر ہے حال دل یار کو لکھوں کیوں کر, ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارے ہاں جب شاعر حضرات بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات دل کی گہرائیوں میں اتر کر وہ کچھ ایسی بات پہ لکھ جاتے ہیں جو تھوڑا سا مبالغہ رائی کی سطح پر ہوتی ہے. جیسے اس شعر میں کہ میں محبوب کو حال دل لکھنا تو چاہتا ہوں لیکن میں نے اپنے اسی ہاتھ سے بے قرار دل کو سنبھالا ہوا ہے. گویا حال دل اس کو کیسے لکھوں کہ دل سے ہاتھ اٹھے تو کچھ لکھا جائے. اور یہ ایک فطری حقیقت ہے کہ انسان جسے چاہتا ہے اور اس کے لیے جیسے جذبات رکھتا ہے وہ ویسے جذبات اس تک پہنچانا بھی چاہتا ہے, لیکن شاعر یہاں پہ اپنی مجبوری کا ذکر کر رہا ہے کہ میں اپنے بے قرار دل کو سنبھالوں یا تم تک اپنی بات پہنچاؤں. اچھا, غزل کا حوالہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. خاص بات جو خیال رکھنے والی ہے کہ ہر شعر کی الگ الگ تشریح کریں اور کسی بھی صورت میں غیر متعلقہ مواد اور حوالے نہ لکھیں, ان باتوں سے گریز کریں. اچھا, اگلا سوال ہے سوال نمبر 4. کالج میں منعقد تقسیم انعامات کی ردات لکھیں. یہ ایک آسان سوال ہے نسبتاً, جو ہے اوپر ہمارے پاس تشریح ہے اس سے. جو رداد ہے 10 نمبر کی ہوتی ہے. طوالت اس کی ہونی چاہیے 3 صفحات تک اور یہ ماضی میں لکھی جاتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, اس بات کا خیال رکھنا ہے, کبھی یہ زمانہ حال میں نہیں ہے, ماضی میں ہے. جیسے یہاں پہ تقسیم انعامات کی ہے تو آپ اس کا ایک خاکہ بنائیں. آپ کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس جو پوائنٹ ہوگا, پریزنٹیشن آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے چلے گی سوال نمبر کے حوالے سے. اور تقسیم انعامات ہے, سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے نوٹس بورڈ پر اس کی تیاریوں کا اعلان, پھر اس کی تیاریاں, اس کے بعد اگلا ہمارے پاس پوائنٹ ہو ہیڈنگز نہیں دینی ہے, پیراگرافنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اس دن پر اس کی تیاریاں, مہمان خصوصی کا آنا, بچوں کا جوش و خروش اور باقاعدہ تقریب کا آغاز, تقریب کے آغاز میں تلاوت اور نعت, مہمان خصوصی کا بچوں سے خطاب, کالج کے پرنسپل صاحب کا بچوں سے خطاب, اور انعامات کی تقسیم, اور تقسیم کے بعد ایک الوداعی الفاظ. اس میں آپ نے خاص طور پر جو بات یاد رکھنی ہے یا لکھنی ہے وہ یہ کہ آپ اس کو اینڈ پہ یہ بھی لکھیں کہ ہم اس دن کی اس پر رونق تمام کیفیات کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اتنی محنت کریں گے کہ آئندہ سال ہم بھی انہی طلباء کی نشستوں پر بیٹھے نظر آئیں کہ جنہیں آج انعامات سے نوازا گیا. ٹھیک ہے جی, 10 نمبر کا سوال ہے. پریزنٹیشن کا خیال رکھیں, اس کے مواد کا خیال رکھیں اور جو ترتیب آپ کو بتائی ہے اس بات کا خیال رکھیں تو آپ کے انشاءاللہ اس میں اچھے نمبر آئیں گے. سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس. درج ذیل عبارت کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان لکھیے. اب یہ جو سوال ہے یہ بھی ظاہرہ 10 نمبر کا ہے, لیکن اس سوال میں بچوں کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ جی وقت کم تھا, ہم سے وہ ہو نہیں پایا, ہم نے
اس کو کیسے کرنا ہے. عام طور پر ہمارے ہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اتنے تھوڑا سا لکھنے پر اتنے نمبر مل جائیں گے. تو ایسا بھی ہوتا ہے بچوں, اردو میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کم لکھنے پہ بھی اچھے نمبر مل سکتے ہیں, لیکن اس کم لکھنے میں بھی کچھ جو ہے باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے. اب ہے ہمارے پاس سوال نمبر یہ 604 سے ہی لکھیں گے. میں مارکر کا نمبر لکھ رہی ہوں, 604 سے لکھیں کہ خیال جس بات کا آپ نے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ان سین یعنی نادیدہ ایک پیراگراف ہوتا ہے, کبھی بھی کسی سلیبس سے, کسی ٹیکسٹ بک سے, اس سے نہیں لیا جاتا. اب یہ ایگزامینر کی مرضی ہے, پیپر سیٹر کی مرضی ہے, کہیں سے بھی کوئی بھی پیرا اٹھائے اور وہ آپ کے پیپر میں دے دے. آپ کی اس کی پریزنٹیشن پہلے آپ دیکھ لیں, پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. تلخیص نگاری, اب آپ رائٹ سائڈ پہ آئیں اور 604 سے لکھیں عبارت. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو عبارت دی ہوئی ہے اس کے آپ نے پہلے 3 لفظ اور آخری 3 لفظ لکھنے. عبارت ہے ہمارے پاس کفایت شاری نام ہے. آپ پہلے 3 لفظ لکھیں, اس کے بعد آپ جو ہے وہ آخری 3 اس کے لفظ لکھیں. آخری لفظ ہے ہمارے پاس شیطان کے بھائی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آگے جو عبارت ہماری ہوگی, جو ہماری تلخیص شدہ عبارت ہوگی, یعنی ملخص عبارت. ملخص عبارت آپ کی 1/3 ہوتی ہے, اس کو ہم کرتے ہیں کہ کیسے ہوگی. اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو فردر لکھیں گے. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو تلخیص آپ نے کیسے کرنی تھی. تلخیص میں بتا بھی دوں گی کہ اس کی درست کیا تھی, پہلے ہم اس کو پیرا پڑھیں گے. اور آپ ساتھ لکھیں گے اس کا مجوزہ عنوان. ٹھیک ہے, مجوزہ عنوان تلخیص. اگر آپ جو ہے مجوزہ عنوان پہلے لکھنا چاہتے ہیں پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو بعد میں بھی. عام طور پر بورڈ میں 2 نمبر اس کے مجوزہ عنوان کے اور اس میں 8 نمبر ہوتے ہیں تلخیص کے. ہم نے اس کو کرنا کیا ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مجوزہ عنوان درست نہیں ہے یا شاید اس سے بہتر آپ کو خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور, تو آپ اس کا متبادل عنوانات بھی لکھ سکتے ہیں. آپ نے مجوزہ عنوان ایک لکھا, اس کے بعد آپ اس کے متبادل عنوانات جو ہیں وہ لکھ کر بھی دوسرا اور تیسرا عنوان لکھ سکتے ہیں. پھر اس میں سے جو درست ہوگا وہ اس کے نمبر آپ کو مل جائیں گے, دوسرے کے کٹیں گے نہیں. اچھا, اب ہمارے پاس جو عبارت تھی, میں پہلے وہ عبارت پڑھتی ہوں, پھر آپ کو میں تلخیص بول دوں گی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس کا کیا مناسب تلخیص ہو سکتی تھی. عبارت تھی ہمارے پاس کفایت شاری نام ہے اعتدال کی روش کا, یعنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے جائیں, بلکہ چادر کو زیادہ پھیلایا جائے اور پاؤں کم. اسی میں سہولت اور راحت ہے. جو انسان اخراجات کے سلسلے میں حد سے بڑھتا ہے وہ خود کو انسانیت کے اعلیٰ مقام سے گرا لیتا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. اب یہ ہمارے بس میں ہے کہ مالی استطاعت ہونے کے باوجود خود پر قابو رکھتے ہوئے انسان بنے رہیں یا بے قابو ہو کر شیطان کے بھائی بنتے ہیں. یہ پیرا ہے ہمارے پاس. تلخیص کرتے ہوئے خیال کس بات کا رکھنا ہے کہ جو پیرا آپ کو دیا ہے اس کا 1/3 کیا جائے, یعنی 1/3, 1/3 کرنا ہے. اب 1/3 کرنے کے لیے کیا کریں گے, جو لفظ دہرائے جا رہے ہیں ان کو ہم 1 دفعہ لکھ لیں, مترادفات وہ ختم کر دیں, جو بات اہم ہے, ضروری ہے, لازمی ہے, اس کو لکھ لیا جائے. جس کو نہ لکھے بغیر بھی ہم بات سمجھا سکتے ہیں, صرف اسی کو ہم اپنے جو ہے تلخیص کا حصہ بنائیں. اور آخری بات کہ ذاتی رائے یا تبصرہ یا تجزیہ وہ اس میں ہم بالکل نہیں کرتے. ابھی میں نے عبارت پڑھی تھی, اب میں اس کا مجوزہ عنوان بھی آپ کو بتاتی ہوں اور تلخیص بھی. اس کا مجوزہ عنوان کفایت شاری, بس یہی ہوگا, کیونکہ ہمیشہ کوشش کریں کہ عنوان اور تلخیص ہو موزوں لیکن مختصر, جامع لیکن مختصر. اب میں اس کی تلخیص آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہوگی. کفایت شاری میں سہولت اور راحت ہے. اخراجات کا بڑھنا خود کو انسانیت کے مقام سے گراتا ہے. ارشاد ربانی ہے فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. اب ہم پر ہے
کہ خود پر قابو رکھتے ہیں یا شیطان کے بھائی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آج کا ہمارا پرچہ تھا جس کے حوالے سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا, اور امید ہے کہ آپ کو اپنے ممکنہ سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. آپ سب کے لیے بہت سی نیک تمنائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں اور زندگی میں کامیابی اور کامرانی سے نوازیں. شکریہ.